السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میں اس وقت یورپ کے شہر لسبن میں ہوں، اور یہاں پہ میں نے تین جو ٹاپ کے وکلا ہیں ان سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں پچھلے 2 دن میں، اور وہ جو خواجہ آصف کی سٹوری تھی اس کو مزید پروب کرنے کے لیے کہ کس ٹائپ کے لوگ یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس لے رہے ہیں پاکستان سے آ کے، اور کتنے پیسے وہ لگا رہے ہیں، کیونکہ جتنے پیسے وہ لگا رہے ہیں اگر تو وہ جائز طریقے سے نہیں لا رہے تو وہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں۔ تو ساری سٹوری کے اوپر میں آپ کو ایک تفصیل سے تھوڑے دن کے بعد ایک ویڈیو بتاؤں گا، جیسے میرے پاس آج و کل میں مزید تفصیل آتی ہے۔ لیکن مین وائل پاکستان کے خلاف اسرائیل کے خوفناک پلان جو ہے بے نقاب ہو گیا۔ مصر پاک سعودی دفاعی معاہدے میں شمولیت پر راضی ہے، اور یمن اور حزب اللہ نے بھی حمایت کر دی ہے۔ تو اسرائیل کی بزدل فوج جو ہے وہ غزہ میں قتل عام کرنے کے بعد خود کو ناقابل تسخیر سمجھ بیٹھی تھی۔ تب تو شیطان یہو اور اسی کابینہ نے تو غزہ پہ قبضہ کرنے کی منظوری بھی دے رکھی تھی، اور اس شیطانی ٹولے کا خیال تھا کہ اس دنیا میں کوئی ایسی قوت نہیں جو ان کے ہاتھ توڑ سکے اور انہیں غزہ پہ قبضہ کرنے سے باز رکھ سکے۔ تو شیطان کے یہ چیلے اس حقیقت کو بھول گئے تھے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے سیونیوں کا سکوت غارت پہ کر دیا۔ اسرائیل جو کل تک قطر پر دوبارہ حملے کی دھمکیاں دے رہا تھا، آج اپنے دفاع کے لیے فکر مند ہے۔ اسرائیل کی اصل پریشانی یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اب وہ واحد ایٹمی قوت نہیں رہا، کیونکہ پاکستان سے دفاعی معاہدوں کے بعد یہ سہولت اب سعودی عربیہ کے پاس ہی موجود ہے، اور اسرائیل جانتا ہے اگر اس نے دوحہ کی طرح ریاض پر حملہ کیا تو یہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ تو سیونی فوج اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ پاکستان کے شاہین 3 بیلسٹک میزائلز نیوکلیر وار ہیڈ لے کے 1700 کلومیٹر تک پرواز کر سکتے ہیں، اور اسرائیل کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جو ان کی پھر زد میں نہ ہو۔ تو آپ کو میں آج سیونی فوج کی ٹوٹل اوقات بتاؤں تو آپ یہ جان کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ محض 5 لاکھ فوجیوں پر مشتمل ہے، جبکہ پاکستان فوج کے پاس بھی لاکھوں بہادر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس الحمدللہ دنیا کی سب سے قابل ایئر فورس ہے، اور ہمارے پائلٹس نے 60 کی دہائی میں بھی اسرائیل کے 3 طیارے زمین بوس کیے تھے، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے جو بھارتی فضائیہ کا حشر کیا ہے وہ پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو اسرائیل اب اپنے سے دگنی بڑی ایٹمی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے خوفناک پلان تیار کیا ہے اس نے، اور اسرائیل نے پہلا کام یہ کیا، اس نے فوری طور پہ امریکہ کے ساتھ $6 ارب کا اسلحہ خریدنے کی نئی ڈیل کر لی ہے۔ تو ٹرمپ انتظامیہ کے قریبی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ امریکن اسلحے کی نئی کھیپ بہت جلد اسرائیل روانہ کی جا رہی ہے۔ اور اسرائیل نے دوسرا کام یہ کیا ہے کہ پاکستان کو انگیج کرنے کی ذمہ داری بھارت کو دے دی ہے، اور اس شیطانی اتحاد کو ہم نے 4 مہینے پہلے مئی میں بھی نیست و نابود کیا تھا، اور اب انشاءاللہ ان دونوں شیطانوں کی سازش کا ایک ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو انڈیا پر میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ تو ہمارا پانی بند کر سکے، لیکن ہم تمہارا حقہ پانی ضرور بند کریں گے۔ انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کوئی سازش رچائی تو پھر خلیج سے اس کے تیل کی سپلائی معطل ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عربیہ انڈیا کو یومیہ 6.5 لاکھ بیرل تیل فراہم کرتا ہے، تو اس طرح یو اے ای بھارت کو یومیہ 4.5 لاکھ بیرل تیل سپلائی کرتا ہے، جبکہ اس کو قطر سے سالانہ 15 ملین میٹرک ٹن نیچرل گیس بھی ملتی ہے۔ تب آپ خود اندازہ کر لیں کہ بھارت نے اسرائیل پر ہاتھ بٹانے کی کوشش کی تو اس کی توانائی کے شدید بحران کا مشکل پڑ جائے گی، اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسرائیل کا ایک پلان تو یہ ہے کہ کسی طرح امریکہ کو سعودی عربیہ اور پاکستان کے مد مقابل لے آئے۔ تو اگرچہ شیطان یاہو صدر ٹرمپ کے کان بھرنے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے اگر اب کوئی نئی جنگ چھیڑی تو امریکہ ایک حد سے زیادہ اس کی حمایت نہیں کر سکے گا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر بنانا چاہتا ہے۔ امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس طرح فیلڈ مارشل آصف منیر کی تعریفیں کر رہی ہے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو بےتاب ہے، اس سے مجھے تو نہیں لگتا کہ شیطان یاہو کی یہ سازش کامیاب ہوگی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ پاکستان کو اگنور کرنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ دونوں ممالک کے تعلقات کافی عرصے کے بعد بحال ہوئے، اس لیے امریکہ اسرائیل کے لیے کبھی اپنے مفادات کو داؤ پہ نہیں لگائے گا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے ترک صدر کو وائٹ ہاؤس دورے کی دعوت دے دی ہے، اور صدر اردگان 25 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں یقین کا اظہار کیا کہ وہ ٹرکی کے ساتھ F-16 اور F-35 طیاروں کی ڈیل فائنل کر لیں گے۔
تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ امریکہ صدر یا امریکی صدر اسرائیل کے لیے پوری دنیا کو ناراض کر دے۔ تو دوست ممالک نے بھارت اور اسرائیل کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے خاموشی کے ساتھ ہماری مدد کرنا شروع کر دی ہے۔ ایران نے کل ایک کمال کیا۔ ایرانی فورسز نے خلیج سے کل ایک بحری جہاز کو پکڑا جو بھارت سے ڈرونز کی ایک بڑی کھیپ اسرائیل لے کے جا رہا تھا، اور اس کھیپ میں 750 ڈرونز اور سینکڑوں پرزے بھی شامل ہیں۔ یہ ڈرونز ان بھارتی فیکٹریز میں تیار ہوئے تھے جو اسرائیل نے وہاں لگا رکھی ہیں۔ تو ایران کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل یہ ڈرونز ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے منگوا رہا تھا، لہٰذا ان ہتھیاروں کو قبضے میں لینا ہمارا حق ہے۔ تو ایران ابھی تک بھارتی شہریوں کو اس نمک حرامی کو تو نہیں بھولا جس کا مظاہرہ انہوں نے اسرائیل حملوں کے دوران کیا تھا۔ بھارت کے درجنوں شہری اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ابھی تک ایران کی جیلوں میں زیر تفتیش ہے۔ بھارت چونکہ اپنے شہریوں کے ساتھ اس سلوک پر ایرانی حکومت کے سامنے احتجاج تو کر نہیں سکتا، اس لیے اس نے اپنے شہریوں کو ایران جانے سے روکنے کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری ایشو کر دی ہے۔ آپ مودی کی مکاری دیکھیں کہ اس ٹریول ایڈوائزری میں اس نے الزام عائد کیا کہ ایرانی جرائم پیشہ گروہ بھارتی شہریوں کو اچھی ملازمت کی آفر دے کر وہاں بلاتے ہیں اور پھر انہیں اغوا کر لیتے ہیں، لہٰذا بھارتی شہری ایران کے سفر سے گریز کریں۔ بھارتی ٹریول ایڈوائزری اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ ایران بھارت اور اسرائیل کے درمیان پوری طرح حائل ہو چکا ہے۔ تو ایران کی طرح یمن نے بھی پاک سعودی دفاعی معاہدے کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ جو لوگ اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ یا یہ معاہدہ اسرائیل کے خلاف نہیں بلکہ یمن کے خلاف ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس روز ریاض میں اس معاہدے پہ دستخط ہوئے اسی روز یمن کی سیاسی اور حکومتی قیادت ریاض میں موجود تھی۔ رہی بات ہوتی گروہ کی، تو ان کا فیصلہ وہی ہوگا جو ایران کرے گا، اور ایران اپنا فیصلہ کر چکا ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے ایران کس قدر سرگرم ہے، اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ حزب اللہ نے سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے تمام تر اختلافات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے آپ کو کل آگاہ کیا تھا نا کہ اس معاہدے میں شمولیت کے لیے کئی دوسرے ممالک بھی اندرونی مشاورت کر رہے ہیں۔ تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ قاہرہ سے مبارکباد کا فون آیا، اور مصر کے وزیر خارجہ نے کل اسحاق ڈار کو فون کر کے اس دفاعی معاہدے کو وسعت دینے کی تجویز دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر نے بھی اس دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا، بس اب اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ یہ تو محض شروعات ہے، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے تمام اسلامی ممالک اس دفاعی اتحاد کا حصہ بنتے چلے جائیں گے، اور پھر ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ اسرائیل اس وقت بری طرح خوفزدہ ہے، اسی لیے سیونی لابی نے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے خلاف پروگرام شروع کر دیا۔ پاکستان کے ایٹم بم کو ایک بار پھر اسلامی بم کا نام دے کے نفرت کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ میں کل فائنینشل ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل دیکھ رہا تھا، تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ عالمی میڈیا اچانک پاکستان کو یا پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیوں کرنا شروع ہو گیا۔ تو عالمی میڈیا ایک بار پھر اسلامک بم کی اصطلاح استعمال کر کے دنیا کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کو اسلامک بم قرار دیا جا سکتا ہے تو پھر اسرائیل کے ایٹم بم کو جوئش بم کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیا سیونی بم جو ہے اسلامی بم کی طرح تباہی نہیں مچاتا؟ تو آج میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک پرامن اور ذمہ دار ایٹمی قوت ہے، اور عالمی سطح پہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام باقاعدہ تسلیم شدہ ہے۔ ہم اپنی جوہری صلاحیت کے حوالے سے جواب دیں اور عالمی قوانین کے پابند بھی، لیکن اسرائیل نے تو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے باوجود آج تک اس کا اعتراف ہی نہیں کیا۔ تو پھر دنیا کو زیادہ خطرہ کس سے ہونا چاہیے، اسلامک بم سے یا جوئش بم سے؟ اس کا جواب آپ نے مجھے کامنٹس میں دینا ہے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، مزید اپڈیٹس آپ تک خود بخود پہنچیں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔